السلام علیکم ناظرین، نیوز ٹو یو کے پروگرام خبر سے خبر تک میں ہوں آپ کا میزبان فیصل حکیم۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے انڈر کام کرنے والے بینیولنٹ فنڈ کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی خبریں اور ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو چلتے ہیں پروگرام کی طرف اور بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے زیر انتظام کام کرنے والے بینیولنٹ فنڈ کے حوالے سے۔ بینیولنٹ فنڈ ایک ایسا فنڈ ہے جو وفاقی حکومت کی طرف سے قائم کیا گیا ہے، اور یہ کسی بھی سرکاری ملازم کے دوران ملازمت فوتگی کے بعد اس کی جو بیوہ ہوتی ہے اس کو امداد کی صورت میں دیا جاتا ہے۔ یہ 15 سال تک 10,100 روپیہ ماہانہ اس کو دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے اخراجات چلا سکے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے قائم کردہ اس فنڈ میں جو بے ضابطگی سامنے آئی ہے وہ آئی ہے 2,93,82,00,000 روپے کی۔ اور یہ بے ضابطگی کیسے ہوئی؟ جبکہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ سمجھا جاتا ہے جہاں پر ڈسپلن بھی ہے، نظم و ضبط بھی ہے، اور جو مالیاتی معاملات ہیں اس پر کافی ہولڈ سمجھا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا۔ لیکن کیا ہوا یہ کہ یہ 2,93,82,00,000 روپے کی رقم جو تھی، 2,93,82,00,000 روپے کی رقم جو تھی وہ 99,232 افراد میں، جو تقریباً 1 لاکھ بنتے ہیں، 1 لاکھ سے کچھ کم، 99,232 افراد میں کئی سال تک اسی طرح تقسیم کی جاتی رہی 10,100 روپیہ ماہانہ۔ اب یہ وہ افراد تھے جن کے پاس کارڈ تھا، اور یہ کارڈ جو ہے وہ صرف نیشنل بینک کی برانچز سے براہ راست ان کارڈ ہولڈرز کو یہ رقم جاری کی جاتی رہی۔ اس کا کوئی ڈیٹا مرتب نہیں کیا گیا کہ یہ کن افراد کو دی جا رہی ہے، آیا یہ سرکاری ملازم ہیں اور یہ اس کے اہل بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ پریکٹس چلتی رہی اور یہ ایک سکینڈل بنتا گیا۔ آڈٹ نے جب سارے اکاؤنٹس کا جائزہ لیا تو اس سے یہ واضح ہوا کہ بینیولنٹ فنڈ کے 2,93,82,00,000 روپے کی جو تقسیم ہوئی ہے اس کا کوئی بھی ریکارڈ موجود نہیں ہے کہ یہ کن افراد کو دیا گیا۔ نیشنل بینک کی طرف سے کارڈ ہولڈرز کو یہ رقم جاری ہوتی رہی، لیکن اس کا کوئی بھی ڈیٹا بیس نہ تو بینیولنٹ فنڈ کا جو ادارہ تھا اس نے بنایا، نہ ہی نیشنل بینک کی طرف سے اس کا کوئی ڈیٹا بیس جو منظور شدہ ہو بینیولنٹ فنڈ کی طرف سے وہ سامنے آیا۔ اس طرح 99,232 جو افراد تھے وہ اس رقم سے مستفید ضرور ہوئے، لیکن وہ اہل تھے یا نہیں اہل تھے اس حوالے سے کوئی شواہد موجود نہیں ہیں۔ آڈٹ کو جب یہ ساری صورتحال پتہ چلی تو آڈٹ نے اس حوالے سے انکوائری کا حکم دیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ اس ادارے میں بھی جو ویک فائنینشیل مینجمنٹ ہے وہ موجود ہے، اور ہدایت کی کہ جو ڈیٹا جن 99,232 افراد کو یہ 2,93,82,00,000 روپے کئی سال تک دیے گئے ان کا ڈیٹا بیس مکمل اور تصدیق کر کے سامنے لایا جائے۔ یہ آڈٹ نے کہا، لیکن ادارہ کیا کرتا ہے؟ ادارہ نہ تو وہ ریکارڈ مرتب کرتا ہے، نہ ہی ان کے حقائق سامنے لاتا ہے، اور آخر میں یہ سلسلہ کہاں پہ آتا ہے؟ یہ سلسلہ آتا ہے کہ جب آڈٹ کو صرف 2,200 افراد کا ڈیٹا دیا جاتا ہے کہ صرف 99,000 میں سے ان میں 2,200 کی تصدیق ہو چکی ہے، باقی کے حوالے سے کوشش کی جا رہی ہے۔ باقی افراد کا ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو تقریباً 97,000 افراد بنتے ہیں، کہ 97,000 افراد کا ڈیٹا جو ہے وہ تاحال جو ہے وہ بینیولنٹ فنڈ کے ادارے کے پاس موجود نہیں ہے، جن کو تقریباً 2,93,00,000 روپے تقسیم کیے گئے۔ یہ اتنا بڑا ایک مالیاتی سکینڈل ہے، اور ادارے کی جو نظم و نسق ہے اس کے حوالے سے ایک سوالیہ نشان ہے کہ 2,93,00,000 روپے سے زائد کی رقم تقسیم تو کی گئی، لیکن اس کا کوئی ڈیٹا مرتب نہیں کیا گیا۔ یہ ان سرکاری ملازمین کے ساتھ بھی
جو سرکار کے تحت کام کر رہے تھے ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ ان کی جو رقم تھی ان کا جو حق تھا وہ کن کے پاس گیا اس کا کوئی ڈیٹا ادارے کے پاس موجود نہیں ہے۔ اس پر آڈٹ نے واضح طور پر ہدایت جاری کی ہے کہ اس سارے معاملے کی انکوائری کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ افراد ہیں جن کو یہ تقسیم کیے گئے پیسے جن کو نیشنل بینک کے سے جاری کیے جاتے رہے ان کی ایک تصدیق شدہ لسٹ جو ہے وہ پیش کی جائے تاکہ اس کا مزید آڈٹ کیا جا سکے۔ اب جب تک یہ ساری چیزیں مکمل نہیں ہوتی تب تک اس بے ضابطگی کے حوالے سے نہ تو ذمہ داران کا تعین ہو سکتا ہے کہ اس کے ذمہ داران میں کون کون شامل تھا، اور نہ ہی جو اصل اس میں اہل کون تھا اور کون اہل نہیں تھا جو یہ رقم لے گیا اس کا تعین ہو سکتا ہے۔ لیکن آڈٹ نے یہ واضح کیا ہے کہ جب تک یہ انکوائری مکمل نہیں ہوتی اس وقت تک اس معاملے کو پس پشت نہیں ڈالا جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں اس میں کس کس کے نام آتے ہیں اور کون کون شرفاء ہیں جو یہ رقم تو لیتے رہے لیکن اس رقم کے اہل نہیں تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد آپ کے پاس ایک نئی خبر کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔